بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے چند دن کی مصروفیات کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جرم افینس جو ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق افینس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جرم ہوتا ہے قابل دست اندازی، ایسا جرم جس کو پولیس بغیر کسی وارنٹ کے ملزمان کو پکڑ سکتی ہے، اس کو قابل دست اندازی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نان کاگنیزیبل افینس، جس کو کہتے ہیں کہ ناقابل دست اندازی۔ تو ایسے جرائم وہ معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں مقامی پولیس بغیر کسی وارنٹ کے کسی بھی ملزم کو نہیں پکڑ سکتی، اور جو ناقابل دست اندازی جرائم ہوتے ہیں تو ان جرائم کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، بلکہ تھانے میں ان کے کلندرہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے کاگنیزیبل افینس جن کی تعریف CRPC ضابطہ فوجداری کے سیکشن 4 میں دی گئی ہے، تو اس کو تھانے میں درج کرانے کا طریقہ کار وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو بھی کوئی ایسا جرم ہوتا ہے قابل دست اندازی، تو آپ تھانے میں جائیں گے تو ایف آئی آر جس کا ضابطۂ فوجداری میں کوئی پراپر سیکشن نہیں ہے، لیکن 154 سیکشن کے تحت تھانے میں آپ تحریری طور پر بھی درخواست دے سکتے ہیں، آپ زبانی طور پر بھی درخواست دیں گے۔ تو زبانی جو آپ بیان کریں گے اپنی شکایت، وہ تھانے کا محرر وہ آپ کی شکایت کو ایک صفحے پہ لکھے گا، آپ کو پڑھ کے سنائے گا اور پھر آپ سے دستخط یا انگوٹھا لے گا۔ آپ تحریری درخواست دیں گے تو تحریری درخواست پر بھی آپ کے دستخط اور تاریخ، وقت، وقوع، ملزم کا نام اور گواہان کا نام جو ہے اور ملزمان کے ذمے جو رول ہے وہ لکھا ہوا ہونا ازحد ضروری ہے۔ اگر مقامی SHO جس طرح کے یہاں کی روٹین ہے کہ زیادہ طور پر چوری کے اور ڈکیتی کے مقدمات میں ایف آئی آر درج کرنے سے کتراتے ہیں، تو آپ تھانے میں درخواست گزاریں۔ تو آج کل تو فرنٹ پیج موجود ہے، فرنٹ ڈیسک موجود ہے، فرنٹ ڈیسک پہ درخواست دیں تو 3 دن میں انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ DPO صاحب کو درخواست گزاریں۔ DPO صاحب کچھ نہیں کرتے، DPO صاحب کو دیں۔ تو وہاں پہ بھی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ تھانے میں آپ کی درخواست بھیجتے ہیں، تو آپ کا کام ہے آپ DIG صاحب کو درخواست گزاریں۔ اور جتنے بھی آپ نے درخواستیں گزاری ہیں تو ان کا آپ کو ایک جو ہے وہ ٹکٹ ہوتا ہے، ٹوکن ہوتا ہے، وہ آپ کو ملے گا کہ ان کے پاس آپ کی درخواست پہنچی ہے، وہ اپنے پاس رکھیں۔ پھر جب اگر وہاں پہ بھی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو تب جا کے آپ 22A ضابطۂ فوجداری کے تحت سیشن جج صاحب کو یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جسٹس آف پیس کے طور پر درخواست دے سکتے ہیں۔ تو جسٹس آف پیس کو درخواست دینے کے وقت جہاں جہاں پہلے آپ درخواستیں گزار چکے ہیں تو وہ ان کی کاپی، وہ ٹوکن اس کے ساتھ لفظ کریں، تاکہ 22A کا جو پروسیجر ہے جس کو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ایک اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے وہ مکمل ہو۔ اگر آپ پروسیجر اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ کی 22A پر جسٹس آف پیس وہ ایکشن لیں گے، پولیس سے رپورٹ طلب کریں گے اور پرچہ درج کرنے کا بھی حکم دیں گے۔ اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آپ کے کیس کی تفتیش ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ کسی بھی جرم کی تفتیش اس کی ایف آئی آر
مقدمہ درج ہونے سے پہلے نہیں کی جاتی، بلکہ تھانے میں پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے، پھر مقامی پولیس تفتیش کرتی ہے۔ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو جوڈیشل کروایا جاتا ہے، جو بے گناہ ہوتا ہے تو مقامی پولیس کو اختیار ہے کہ اس کو وہیں پہ ادھر ہی فارغ کر دے۔